خوش رہنے کے لیے رشتوں کو آزمایا نہیں بلکہ نبھایا جاتا ہے۔ جس گھر میں روزانہ صبح وقت پر صفائی کی جائے، ایسے گھر میں رشتے اچھے اور جلدی آتے ہیں۔ رزق کا وعدہ کیا ہے پھر بھی سب پریشان ہیں۔ مغفرت کا وعدہ نہیں کیا لیکن کسی کو پرواہ نہیں۔ دماغ کی بیماری ہو تو شام کو ایک کھجور کھا لینے سے دماغی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھنے سے دولت آتی ہے۔ جسم میں کمزوری ہو جائے تو نہار پر 3 کھجور دودھ میں ابال کر کھائیں۔ نہانے سے پہلے بالوں میں تیل کی مالش کریں، بالوں کی جڑیں مضبوط ہوں گی۔ دائیں طرف منہ کر کے سونے سے کبھی کمر کی ہڈی نہیں بڑھے گی۔ گاجر میں پائے جانے والے اجزاء خون کو صاف کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کی 4 بیویاں تھیں۔ وہ چوتھی بیوی سے بے حد محبت کرتا تھا، حد سے زیادہ، اور اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا۔ تیسری بیوی سے بھی محبت تھی مگر دل میں ایک خوف بھی چھپا تھا کہ شاید وہ کبھی اسے چھوڑ دے۔ دوسری بیوی وہ تھی جس کے پاس وہ ہر مصیبت میں جاتا اور وہ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی، اس کی بات سنتی، اسے تسلی دیتی۔ اور پہلی بیوی وہ جو سب سے زیادہ وفادار تھی، سب سے زیادہ محبت کرتی تھی، مگر بادشاہ ہمیشہ اسے نظر انداز کرتا تھا جیسے اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ حالانکہ وہی بیوی اس کی سلطنت کو سنبھالے ہوئے تھی۔ وقت گزرا اور ایک دن بادشاہ بیمار ہو گیا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے۔ اس نے سوچا میرے پاس 4 بیویاں ہیں، کیا کوئی میرے ساتھ قبر میں جائے گی؟ سب سے پہلے اس نے چوتھی بیوی کو بلایا جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ کہا میں نے ہمیشہ تمہیں چاہا، تمہاری ہر خواہش پوری کی، کیا تم میرے ساتھ قبر میں چلو گی؟ چوتھی بیوی نے فوراً کہا ناممکن، اور بغیر کوئی ہمدردی دکھائے چلتی بنی۔ بادشاہ نے تیسری بیوی کو بلایا اور کہا تمہیں بھی بہت چاہا ہے، کیا تم میرے ساتھ قبر میں چلو گی؟ تیسری بیوی نے ہنستے ہوئے کہا بالکل نہیں، تمہارے بعد تو میں کسی اور سے شادی کر لوں گی۔ پھر بادشاہ نے دوسری بیوی کو بلایا اور کہا مشکل وقت میں تم نے ہمیشہ ساتھ دیا، کیا اب بھی میرا ساتھ دو گی؟ دوسری بیوی نے کہا معاف کرنا، میں صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ تمہیں تمہاری قبر تک چھوڑ آؤں۔ یہ سب سن کر بادشاہ کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے بے بسی اور غم کے عالم میں آنکھیں بند کر لی کہ اچانک ایک کمزور سی آواز آئی، میں تمہارے ساتھ قبر میں چلوں گی، تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی۔ بادشاہ نے چونک کر دیکھا تو اس کی پہلی بیوی تھی، کمزور لاغر اور بیمار سی، وہی بیوی جسے اس نے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ اس لمحے بادشاہ کو اپنی ساری زندگی پر افسوس ہوا۔ اس نے کہا مجھے سب سے زیادہ تمہارا خیال رکھنا چاہیے تھا، تمہیں وہ محبت دینی چاہیے تھی جس کی تم حقدار تھی۔ اور پیارے دوستو، یہ صرف کہانی نہیں، ہماری زندگی کی اصل تصویر ہے۔ ہم سب کی 4 بیویاں ہوتی ہیں۔ چوتھی بیوی ہمارا جسم جسے ہم سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، مگر موت آتے ہی کہ ہمیں چھوڑ جاتا ہے۔ تیسری بیوی ہمارا مال و دولت جو مرنے کے بعد دوسروں میں بڑھ جاتا ہے، ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ دوسری بیوی ہمارا خاندان اور دوست جو جتنا بھی ہمارے قریب ہوں، ہمیں قبر تک ہی چھوڑ کر واپس آ جاتے ہیں۔ اور پہلی بیوی ہمارے نیک اعمال جنہیں ہم ساری زندگی نظر انداز کرتے ہیں، لیکن صرف یہی ہمارے ساتھ قبر میں جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ کامیاب زندگی کے 3 راز: قرآن مجید، درود شریف اور نماز۔ چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہیں اور بھوک کو ختم کرتی ہیں۔ بادام کا تیل
2 قطرے ناف میں ڈال دینے سے نیند بہترین آتی ہے۔ جو لوگ کھانے کے بعد گڑ کھاتے ہیں ان کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ پودینے کے استعمال سے سر کا درد مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ گڑ میں 2 چیزیں ملا لیں، گڑ 1 چمچ، لیمو آدھا، پانی 1 گلاس نیم گرم، زیرہ آدھا چمچ 1 گلاس پانی میں۔ رات کو بھگویا ہوا زیرہ اور لیمو گڑ ملا کر خالی پیٹ 1 مہینہ پی لیں۔ پیٹ اور کمر کی چربی پگھلے گی اور وزن کم ہوگا۔ کشمیری چائے بغیر چینی کے بنا کر پینے سے بدن صحت مند رہتا ہے۔ روزانہ دوپہر کے وقت پیاز کا استعمال روٹی کے ساتھ کرنے سے معدہ صاف رہتا ہے۔ بینگن کا بھرتا بنا کر کھانے سے چھاتی کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ جمعے کی صبح کو ناخن کاٹ لینے سے گھر میں نحوست نہیں آئے گی۔ اگر صبح نہار منہ بنے چنے کھائیں گے تو آپ کی شوگر کافی حد تک کم ہو سکتی ہے۔ جو رات کو پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سوتا ہے وہ زندگی میں کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ پیشاب روکنے سے مثانے میں جلن ہوتی ہے، لکوے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔